السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد احسان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں اس ٹائم ڈرائیو کرتے ہوئے آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، میں آج آپ کو حیران کن خبریں بتاؤں گا، اور یہ حیران کن خبریں سننے کے لیے آپ کو میرا یہ یوٹیوب کا یہ آج کا ویڈیو پورا دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے، یہ جو ہمیں بریکنگ نیوز ملتی ہے، اکثر نیوز چینلز پر ہم دیکھتے ہیں خبریں، یا پھر ویلاگ پر زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں۔ مختلف جو تجزیہ نگار ہیں یا مختلف اینکرز ہیں، ان کے یوٹیوب چینلز آپ دیکھتے ہیں، اور اس میں حیران کن خبریں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ کہاں سے آتی ہیں، کون ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا آج بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ خبریں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ خبر جو واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ کسی جگہ پر کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی افسوسناک واقعہ ہو گیا، تو اس کو خبر بنا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ دوسری خبر وہ جو بھی ہونا ہوتا ہے، جو اکثر آپ دیکھتے ہیں سنسنی خیز خبر، الیکشن ملتوی ہو گئے، الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں، عمران خان کو چھوڑ دیا، نواز شریف باہر بھاگ گیا، شہباز شریف نے اقرار کر لیا۔ اس قسم کی آپ کو اکثر مختلف اینکرز کی طرف سے جو ہے نا وہ ویلاگ کے آپ کو ٹائٹلز ملتے ہیں، لیکن جب آپ نیوز کمپلیٹ دیکھتے ہیں نا تو اس میں ایسی کوئی خبر ہوتی نہیں ہے۔ ایکچولی کیوں نہیں ہوتی؟ ظاہری بات ہے، اگر میں کسی کے بارے میں کوئی غلط خبر پریزنٹ کر دوں گا تو میرے خلاف وہ کوئی بندہ حتی کہ عزت کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے لوگ کر بھی دیتے ہیں، غلط خبریں پہ پریزنٹ کر دیتے ہیں، بعد میں بیچارہ جس کے بارے میں کی ہوتی ہے وہ بیچارہ ایکسپلینیشن دے رہا ہوتا ہے کہ جناب میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے ایسے نہیں کیا، لیکن انہوں نے بیچارے نے صرف ایک سنسنی خیز خبر جو ہے نا ایک بنا کے نا پریزنٹ کرنی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کوئی بھی ایسی خبر جو ابھی واقعہ ہونا ہے وہ صرف اور صرف لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے اعتزاز احسن ہے، نو ڈاؤٹ ایک سینئر ایک سیاستدان بھی ہے، ایک منجھا ہوا کھلاڑی بھی، اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ بندہ ہے، اس سے لوگ رائے لیتے ہیں، اور وہ جو اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے بڑی ناپ تول کے پوری بات کرتا ہے، اور وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، ہم نے اکثر دیکھا کہ وہ ہو بھی جاتا ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کا ایکسپیرینس ہے، اس کا تجربہ ہے، اس کو اس بارے میں کافی زیادہ علم ہے، یا پھر اس کے پاس کافی ایسے سورسز ہیں جہاں سے اس کو خبریں مل جاتی ہیں۔ اور دوسرا میرے جیسا، جس کو بیچارے نے صرف اور صرف اپنے یوٹیوب پہ لائکس لینے کے لیے، سبسکرائب لینے کے لیے سنسنی خیز خبریں بنائی ہوتی ہیں، جو کہ ریئلٹی نہیں ہوتی، اور کچھ عرصے کے بعد ایسی خبریں ثابت بھی ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے میں نے دیکھا پچھلے دنوں ایک کسی ایسے ہی کسی کا بیان سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیے گا فلانی تاریخ کو عمران خان رہا ہو جائے گا۔ اگر ہو جاتا تو اس کی وہی خبر لوگوں نے بنا کے پریزنٹ کر دینی تھی، نہیں ہوا تو اس کو کوئی جا کے نہیں پوچھتا بھئی تم نے کیوں ایسی غلط بات کی، کیوں غلط خبر پریزنٹ کی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ موسٹلی جو ہونے والے واقعات ہوتے ہیں نا، ان میں سے 90% مور دین 90% جو ہے نا، لوگوں نے صرف خبریں بنائی ہوتی ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ ہاں، جو کسی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہیں وہ دو ہی ہوتی ہیں، جو بیچارے کے تکا لگ گیا، اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چودھری اعتزاز احسن، اس طرح کی بہت ساری شخصیات ہیں جن کی خبریں کافی حد تک درست بھی ہوتی ہیں، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ان کا تجربہ ہے۔ جبکہ جو پہلے والی خبر تھی جس کے بارے میں واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ واقعہ ہو گیا، خدا نخواستہ کہیں ٹرین کا حادثہ ہو گیا، کہیں پر کچھ ایسا ہو گیا ہے۔ مجھے بڑا شکوہ ہے ہماری میڈیا سے، ہمارے نیوز چینل سے، کہ صرف اور صرف ہمیشہ سنسنی خیز خبریں افسوسناک واقعوں کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ایک وقت تھا میں بڑے شوق سے نیوز چینل دیکھا کرتا تھا، اور اللہ جانتا ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں اکثر ساری رات سو نہیں پاتا تھا، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا، میں ہر وقت ایک گھبراہٹ میں مبتلا رہتا، ہائے اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، انڈیا نے حملہ کر دینا ہے، اسرائیل نے حملہ کر دینا ہے، فلانے نے یہ کر دینا، وہ کر دینا ہے۔ نہیں، یہ کر دینا ہے، نہیں کرنا یار، وہ آپ کو صرف اور صرف اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسی سنسنی خیز خبریں پھیلا رہے ہیں، جو کہ حقیقت میں آپ کو کمزور اور آپ کو بیمار کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ خوشخبری والی خبریں پھیلانی چاہیے، اچھی خبریں لوگوں کو، ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں، بلکہ سمجھدار علماء کرام صوفی بھی یہی کہتے ہیں، صوفیزم بھی یہی ہمیشہ آپ کو سکھائے گی کہ آپ نے لوگوں کو خوشخبریاں سنانی ہیں، آپ نے لوگوں کو، میں نے ایسے بھی واقعات دیکھے یار، بیچارے پچھلے دنوں کرونا میں بہت سارے ایسے مریض، ڈاکٹرز کی مجھے حیران ہوا دیکھ کے کہ ایک مریض بیچارہ بے ہوشی کے عالم میں، ہوش میں تھا لیکن آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا، تو ڈاکٹرز کو دیکھ کے کہتا
گھر والے کہتے کیا ہوا؟ کہتے این نہیں بچنا، نہ کوئی ٹیسٹ، نہ کوئی چیکنگ، نہ کوئی رپورٹ، نہ کچھ، صرف ایک بات، این نہیں بچنا۔ وہ بیچارے نے آنکھیں کھولی، آنکھیں بند کر دی، اس کے بعد کبھی آنکھیں نہیں کھولی۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں صرف اور صرف اپنی کیا کہتے ہیں وہ اپنی روٹی کمانے کے چکر میں لوگوں کا زندگیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، لوگوں کا کھانا خراب کر دیتے ہیں۔ خدا را میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، صرف اور صرف خوشخبریاں پھیلائیں، لوگوں کو اچھی خبریں دیں، لوگوں کو اچھے رہنے کی زندگی کے اس کو طریقے سکھائیں، ان کو بتائیں کہ خوش رہنے سے ہماری زندگی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ جائیں دیکھیں جاپان میں کیا ہوتا ہے، جائیں دیکھیں امریکہ میں، ایون امریکہ میں آپ کو سنسنی خیز خبر الاؤ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ لوگوں کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہیں، لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں کیا ہے، صرف اور صرف وہی بات، لا نہیں ہے، قانون نہیں ہے، کسی کی زندگیوں کے ساتھ اگر کوئی کھیل رہا ہے تو اس کے اس بارے میں کچھ نہیں اس کو کہا جاتا کہ بھئی تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں ڈپریشن کا شکار ہو گئے، کتنے لوگ بیچارے بیمار ہو گئے ہیں۔ تم صرف اور صرف اپنا چینل بیچنے کے لیے ایک نیوز پھیلا رہے ہو، سنسنی خیز خبر پھیلا رہے ہو، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے، ہونا ہے نہیں ہونا، بیچارے نے سننے والے نے بیمار ہو جانا ہے۔ تو خدا را میں سننے والے سے بھی یہ کہوں گا کہ ہمیشہ اچھی خبروں کی طرف توجہ دیں، اچھی خبریں سنا کریں۔ آپ ان کو دیکھیں ہی نہ، یہ جو آپ کو بیمار کرنے والی خبریں سنا رہے ہیں، یقین مانیں آپ 2 دن ان کا چینل نہ دیکھیں، یہ چینل بند نہ ہو جائے تو مجھے پکڑیے گا۔ کیسے بند ہوگا؟ کہ جب ان کو کوئی دیکھا کہ نہیں، واچ ٹائم تو سب کے پاس آ رہا ہوتا ہے نا۔ آپ نے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، آپ کوئی بھی نیوز چینل دیکھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب آن کریں تو نیچے لکھا ہوتا ہے اتنے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں اس کو، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کتنے لائیو دیکھ رہے ہیں، اور اسی پر ان کا چینل چلتا ہے۔ چلائے، میں یہ نہیں کہتا نا، لیکن کم از کم ان لوگوں کو یہ احساس تو ہوگا نا کہ بھی ہم نے یہ خبریں نہیں پھیلانی، سنسنی خیز خبریں جس میں نقصانات ہیں، جس میں انسان ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، جن کو سننے کے بعد انہی خبروں کو جو ہے نا وہ زیادہ ہم دیکھتے بھی ہیں، اور انہی خبروں میں وہ زیادہ وہ بھی لگاتے ہیں۔ جب ہم دوسری قسم کی خوشخبریوں والی خبریں پھیلانی شروع کر دیں گے، لوگ اس کو دیکھنے لگ جائیں گے نا، یقین مانیں یہ سب بھی اسی لائن پہ لگ جائیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ایک ڈرامہ چلا، اس میں ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے طلاق لے کے دوسرے لڑکے سے شادی کر لی۔ وہ ہر ڈرامے میں ایک ہی سین چل رہا ہوتا ہے۔ کیوں وہ چل رہا ہے؟ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنا مطلب لائک کر رہے ہیں۔ اسی طرح نیوز چینل پہ بھی ہے کہ جو سنسنی پھیلا رہا ہے، جو پریشان کرنے والی خبریں دے رہا ہے، اس کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں، اور اسی کو دیکھ کے ہم بیمار بھی ہو رہے ہیں، اور وہی لوگ دیکھا دیکھی ایک چینل، دوسرا چینل، تیسرا، ہر بندہ اسی طرف لگا ہوا ہے۔ میں سب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ خوشخبری والے سب خبریں سنائیں، خوشخبری والے خبریں دیکھیں، اور انہی پر زیادہ توجہ دیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ یقین مانیں دنیا میں صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ آپ کی اچھی صحت ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر اچھی صحت نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا خود بھی خوش رہیں، دوسروں کے بھی خوش رہیں۔ بہت شکریہ۔